ہائی گائز، کیسے ہیں آپ؟ احمد فراز صاحب کے مجموعہ کلام درد اشوب کی ایک غزل کو ڈسکس کریں گے اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ مسئلہ ہے کہ ہر ایک بات نہ کیوں زہر سی ہماری لگے، ہر ایک بات نہ کیوں زہر سی ہماری لگے، کہ ہم کو دست زمانہ سے ضرب کاری لگے۔ کہ یہ جو ہماری باتوں میں تلخی ہے اور ہم جو ہے نا یہ زہر بری باتیں ہیں ہماری، یا اس میں آپ کو تلخی نظر آتی ہے ہماری باتوں میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جو ہے نا وہ ہمیں بڑی سخت اور کاری ضربے لگاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہماری باتوں میں سختی آ گئی ہے اور تلخی آ گئی ہے۔ تو کیونکہ زمانے نے ہمیں بہت دکھ دیے ہیں اور بہت تکلیفیں دی ہیں، تو کیا کہتا ہے کہ ہر ایک بات نہ کیوں زہر سی ہماری لگے، کہ ہم کو دست زمانہ سے ضرب کاری لگے، اور اداسیاں ہوں مسلسل تو دل نہیں دکھتا، اداسیاں ہو مسلسل تو دل نہیں دکھتا، کبھی کبھی ہو تو یہ کیفیت بھی پیاری لگے۔ کہ کبھی کبھی غم ہو تو پھر بندے کو بھی تھوڑا مزہ آتا ہے، یہ ہر تھوڑا ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن اگر ہر وقت ہی آپ پہ غم ہی ہو تو پھر وہ غم جو ہے نا آپ اس کے عادی ہی ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ غم کا مزہ نہیں آتا۔ ہاں، تو اور اس شعر کی کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ بظاہر ایک ہی شب ہے فراق یار مگر، بظاہر ایک ہی شب ہے فراق یار مگر، کوئی گزارنے بیٹھے تو عمر ساری لگے۔ جیسے کہ وہ فیض احمد فیض صاحب کا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ کہ سحر آتی ہے اور جاتی ہے، لیکن وہ شب فراق جو ہے نا وہ نہیں گزرتی۔ تو سیم جو مضمون ہے وہ ادھر احمد فراز صاحب کے شعر کا ہے کہ بظاہر ایک ہی شب ہے فراق یار مگر، کوئی گزارنے بیٹھے تو عمر ساری لگے۔ تو فراق یار کی شب تو ایک ہوتی ہے، ایک ہے، یعنی جیسے کہ نا، تو لیکن جب اس کو گزارنے بیٹھو تو ایسے لگتا ہے کہ ساری عمر اسی میں گزر جائے گی، اور جو ہے نا یہ فراق کی جو رات ہے وہ گزرے گی۔ اور علاج اس دل درداشنا کا کیا کیجیے، علاج اس دل درداشنا کا کیا کیجیے، کہ تیر بن کے جسے حرف غم گساری لگے۔ کہ اگر آپ غم گساری بھی کریں نا، حضرت ناصر صاحب آئیں یا غم گسار آ کے اس کی درد کو کم کرنے کی کوشش کریں، تو وہ غم گساری بھی وہ ایک تیر کی طرح اسے لگتی ہے، تو پھر ایسے دل کے درد کا علاج کیسے کیا جائے۔ ہاں، اور یہ شعر کیا بات ہے اس کی، احمد فراز صاحب کی نا شعر کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اذان ہونے کے بعد میں کرتے ہیں۔ بہت ہی پیارا شعر ہے اس غزل کا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احمد فراز صاحب جو تھے وہ بہت ہی بڑے جمہوریت پسند تھے، کیونکہ یہ شعر اسی آئیڈیا کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ کتنے ہی سادہ الفاظ ہیں اور کتنا خوبصورت مضمون بیان کیا گیا ہے ان الفاظ میں، تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ آپ سنیں تو کیا احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بیٹھو بس اتنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بھی بیٹھو بس اتنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ طبیعت اگر تمہاری لگے۔ کوئی زور زبردستی جبر شبر نہیں ہے، بادشاہ سلامت کا حرم نہیں ہے کہ تم آ گئے اب جا نہیں سکتے ہو، پنس گیا۔ تو کیا ہے کہ ہم صرف یہی چاہتے ہیں، جمہوریت پسند لوگ ہیں ہم، اگر طبیعت لگتی ہے اپنے ساتھ تو یار اپنے ساتھ بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑی گپ شپ لگا لو، کوئی چائے شائے پی لو ہمارے ساتھ بھی، ہاں پھر جاؤ اپنا کام کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کیا ہے کہ کتنے سادہ الفاظ اور کتنا خوبصورت مضمون، ہاں، اور کتنی اس میں جو ہے نا تہذیب سے بھرا ہوا جمہوریت پسند۔ تو کیا کہتا ہے کہ فراز صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بیٹھو بس اتنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ طبیعت اگر تمہاری لگے، اگر نہیں لگتی تو جاؤ، خیر ہے، کوئی جبر شبر نہیں ہے۔ اور فراز تیرے جنوں کا خیال ہے ورنہ، فراز تیرے جنوں کا خیال ہے ورنہ، یہ کیا ضرور وہ صورت سبھی کو پیاری لگے۔
یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سبھی کو وہ صورت جو ہے نا وہ پیاری لگے، وہ چہرہ خوبصورت لگے. تو یہ تیرا ہی جنوں ہے فراز میاں کہ تجھے وہ پسند ہے اور خوبصورت لگتا ہے. تو فراز تیرے جنوں کا خیال ہے، ورنہ یہ کیا ضرور وہ صورت سبھی کو پیاری لگے. تو لو یو احمد فراز دا گریٹ.